معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ہم بات چیت کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ اسی دوران میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اس حال کے اندر دیکھا کہ وہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اَتَضْحَكُونَ وَالنَّارُ مِنْ وَرَائِكُمْ، کہ کیا تم ہنس رہے ہو جبکہ آگ نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے بہت ہی زیادہ گراں گزری، پریشان ہوئے اور اتنے پریشان ہوئے کہ گویا ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ ہمارے سروں کے اوپر آ گرا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پاس آئے تھے اور اللہ رب العزت کا پیغام میرے پاس دے کر کے آئے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لِمَا تَقْنَطُ عِبَادِي مِنْ رَحْمَتِي نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ کہ اے پیغمبر، تم میرے بندوں کو میری رحمت سے کیوں نا امید کر رہے ہو، کیوں مایوس بنا رہے ہو؟ میرے بندوں کو یہ خبر دے دو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بھی بہت زیادہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع کے اوپر ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے۔ ہمارا گزر ایک قوم کے اوپر ہوا اور ان لوگوں نے جب ہمیں دیکھا تو ہم سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس قوم کے اندر ایک عورت تھی کہ جو اپنے گود میں اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے تھی اور اس نے چولہے کے اوپر ایک ہنڈیا چڑھا رکھی تھی، اس کے نیچے آگ جلا رہی تھی، اور جس وقت اس آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو یہ اپنے بچے کو اس آگ کے شعلے سے اور اس کی گرمائش سے بچانے کے لیے اس سے دور کر دیتی تاکہ بچے کو آگ کی گرمائش جو ہے وہ نہ پہنچے۔ جس وقت اس عورت کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر آقا نامدار سرور کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے اس بچے کو اٹھائے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے پوچھا کہ انت رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے پھر پوچھا بِأَبِي وَأُمِّي أَلَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے ماں بابا پر قربان ہوں، کہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین نہیں ہے، بہت زیادہ مہربان نہیں ہے؟
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس نے پھر پوچھا الیس اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدها، کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر اب ایک ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے۔ یہ عورت بڑی ہوشیار تھی۔ اس نے پھر پوچھا ان الام لا تلقی ولدها فی النار، کہ ایک ماں تو اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں ڈالتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ماں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، تو پھر کس طرح اپنے بندوں کو جہنم کے اندر ڈالیں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرماتے ہیں کہ جب اس عورت کی اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر روئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک کو اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ ان اللہ لا يعذب من عباده الا المارد المتمرد، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا سوائے اس بندے کے کہ جو انتہائی سرکشی اختیار کرے، جو اپنے گناہوں کے اوپر دلیر بن جائے، اپنے گناہوں کو ڈٹائی کے ساتھ کرتا رہے۔ تو ایسے بندے نے اگر کلمہ پڑھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گناہ سے صفائی کی خاطر دوزخ کے اندر ڈالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ قحط سالی آئی، اور یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ سرکاری سطح کے اوپر جو ہے گندم کو ذخیرہ کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس گندم کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کے اوپر لوگوں کو مامور کیا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ ایک خاص مقدار سے زیادہ گندم کسی کو نہیں دینا، تاکہ کوئی آدمی گندم سے محروم نہ رہے اور ہر ایک آدمی تک یہ گندم جو ہے پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آئے اور جو مامورین تھے گندم کے اوپر، اس نے ان سے گندم مانگی، تو مامورین نے جس طرح سب لوگوں کے اندر تقسیم کرتے تھے اس کو بھی اتنی ہی گندم دے دی۔ اس نوجوان نے مطالبہ کیا کہ مجھے اور زیادہ دیں، تو مامورین نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ آپ کو نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اگر آپ اس سے زیادہ وصول کرنا چاہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں اور جا کر کے ان سے مانگیں، اس لیے کہ اس کا اختیار صرف ان کے پاس ہے کہ وہ اگر کسی کو زیادہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے مزید گندم کا مطالبہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اور گندم دے دی، تو اس جوان نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے مامورین نے بھی گندم دی ہے اور تم میرے پاس آئے تو میں نے بھی تمہیں گندم دی، اور تم مزید اور کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہو، کس لیے تم اور زیادہ گندم چاہتے ہو؟ اس جوان نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اپنے پاس سے بہت زیادہ گندم دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ بچہ ہوں کہ جس وقت زلیخا نے تمہارے اوپر تہمت لگائی تھی، تو اس وقت تمہاری برات کے اندر میں نے گواہی دی تھی تمہاری پاکدامنی اور تمہاری طہارت کی، اور اب میں جو ہے بڑا ہو چکا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت یہ سنا تو بہت زیادہ خوش ہوئے،
اور اس نوجوان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اور اس کو اور زیادہ گندم جو ہے انعام کے اندر دی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے کارکنوں کو یہ حکم دیا کہ اس کی یہ گندم اس کے ساتھ لے جا کر کے اس کے گھر تک پہنچا دی جائے۔ جس وقت یہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو کر کے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وحی دے کر کے بھیجا کہ اے میرے پیغمبر، آپ نے اس نوجوان کی اس قدر عزت احترام کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر سب کچھ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ وہ نوجوان تھا کہ جس وقت میرے اوپر تہمت لگائی گئی زلیخا کی طرف سے تو اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ آج یہ میرے پاس آیا اور مجھ سے اس نے گندم چاہی تو میرے بس کے اندر، میری طاقت کے اندر جتنا تھا میں نے اس کا اکرام کیا، اس کا احترام کیا اور اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو انعام اور اکرام سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف، تم اس بات کی گواہ بن جاؤ کہ یہ شخص کہ جس نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج جب وہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کی عزت کی، اس کا اکرام کیا، اس کا احترام کیا اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو انعام سے نوازا۔ تم اس بات کی گواہ رہو کہ جو آدمی دنیا کے اندر میری وحدانیت کی اور میری یکتائی کی گواہی دے گا، یعنی مجھے وحدہ لا شریک سمجھے گا اور میرے ساتھ ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو میرا یہ بندہ مومن میری وحدانیت کی گواہی دینے والا جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو میں اپنی شان کے مطابق اس کو اپنے انعام اور اکرام سے نوازوں گا اور اپنی شان کے مطابق اس کو جنت کی نعمتیں عطا کروں گا۔ معزز سامعین، اندازہ لگائیے سبحان اللہ، رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر کس قدر مہربان ہے کہ جو بندہ صرف اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے گا، اس کی توحید کی گواہی دے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس قدر انعامات سے نوازیں گے۔ لیکن جو بندہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، دیگر عبادات بجا لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس قدر انعام اور اکرام سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کی مہربانی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ نے کس قدر بے شمار انعامات سے انسانوں کو نواز رکھا ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ آسمان کے ستاروں کا گننا ممکن ہے، بارش کے قطرات کا گننا ناممکن ہے، لیکن اللہ کی جو نعمتیں اپنے بندوں کے اوپر ہیں ان نعمتوں کا گننا شمار کرنا یہ ناممکن اور محال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ اگر انسان ایک معمولی سا عمل بھی اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا اور اس کو اس عمل کے بدلے میں آخرت کے اندر بے شمار اجر اور بے شمار ثواب سے نوازیں گے۔ دنیا کے بادشاہوں کا قانون یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی آدمی کوئی معمولی تحفہ لے کر کے جائے تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ احکم الحاکمین رب العالمین کی
شان ہی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو آدمی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیک عمل لے کر کے جائے گا کل قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کا اجر اور اس کا ثواب بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم مردوں اور عورتوں میں سے کسی بھی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ جو بھی کوئی دنیا کے اندر عمل کرے گا، چاہے وہ مرد عمل کرے چاہے عورت عمل کرے، میں اس کے اس عمل کے اوپر اس کو پورا پورا اجر دوں گا، پورا پورا بدلہ دوں گا، اور اس کے اس عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہیں، لیکن ہم بندے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی اتنی نعمتوں کے باوجود، اس قدر انعامات کے باوجود، ہم اس کی ناشکری کے اندر اور ناقدری کے اندر جو ہے مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں نیز سے ہنس کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین شکل و صورت سے نوازا، اللہ نے ہمیں روزی عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا اور دیگر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود ہم ناشکری کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید، کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے، اور اس ناشکری کے اوپر یہ انسان خود بھی گواہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر جو ہے ناشکرا ہوں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، آئے افسوس بندوں کے اوپر کہ جب بھی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیغمبر آیا، کوئی رسول آیا، اللہ کا کوئی پیغام رسان ان کے پاس آیا، تو یہ اس کے ساتھ ٹھٹا کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے، تمسخر کرتے رہے۔ لیکن انسانوں کی اس قدر کمزوری کے باوجود پھر بھی اللہ جل شانہ انسانوں کو اپنی محبت سے اور اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے، بلکہ اپنی اس رحمت اور شفقت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دعوت دیتے ہیں اور اس کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے اس کریم اور اپنے مہربان رب سے، کہ تم بغاوت کے اوپر اور سرکشی کے اوپر اترے ہوئے ہو اور اپنے اس رحیم اور کریم رب کی نافرمانی کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے اور تمہاری توبہ کی منتظر ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرْوِلُ، فرمایا کہ جو بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کی طرف قریب ہوتا ہوں، اور جو بندہ ایک ذراع میرے طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک باع جو ہے قریب ہوتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں دوڑ کر کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قدر اپنے بندوں کے اوپر رحیم اور مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے والوں میں سے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں میں سے، اور اس کے ساتھ
کسی کو شریک اور ساجی کرنے سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔